اس تناؤ کی صورتحال میں صدر ٹرمپ کے بیانات بھی کنفیوژن میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ ہفتے کو انہوں نے امید دلائی کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اب آخری مرحلے میں ہیں اور جلد معاہدہ ہو جائے گا اور اس کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن پھر انہوں نے اپنے بیانات کے ذریعے فوری معاہدے کے امکانات کو محدود کر دیا، اور اب ایک اور بیان میں ٹرمپ نے مذاکرات کے سب سے نازک اور مشکل مسئلے پر کچھ لچک دکھا دی ہے، کیونکہ امریکہ کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ ایران اپنا یورینیم امریکہ کے حوالے کر دے، مگر اب ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ افزودہ یورینیم یا تو فوری طور پر امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ اسے امریکہ لا کر تباہ کر دیا جائے، یا پھر یہ مناسب ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مل کر اور اس کی نگرانی میں اس مواد کو وہیں پر یا کسی اور قابل قبول مقام پر تباہ کر دیا جائے، جبکہ ایٹمی توانائی کمیشن یا اس جیسا کوئی ادارہ اس عمل اور واقعے کا گواہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مذاکرات کے سلسلے میں کل ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور مرکزی بینک کے گورنر عبدالناصر ہمتی قطر پہنچے تھے۔ تاہم ایرانی میڈیا کے مطابق باقر قالیباف آج ایران واپس پہنچ گئے ہیں، جبکہ انہی مذاکرات کے حوالے سے ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نے اپنی خبر میں بتایا ہے کہ ایرانی مذاکرات کار امریکہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ 14 نکاتی MOU یعنی مفاہمتی یادداشت کا اعلان ہوتے ہی ایران کے منجمد 24 ارب ڈالرز میں سے آدھے یعنی 12 ارب ڈالرز فوری طور پر جاری کر دیے جائیں، جبکہ باقی رقم 60 دن کے اندر فراہم کی جائے۔ اسی طرح ایک اور ایرانی خبر رساں ادارے فارس نیوز نے باخبر ذرائع کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ایران کے منجمد فنڈز ملنے تک بات چیت ممکن نہیں ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان آخری سنجیدہ اختلاف ایران کے منجمد اثاثوں تک رسائی کے طریقہ کار سے متعلق ہے، اور اس مسئلے کو قطر کی ثالثی اور کوششوں کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے۔ خبر کے مطابق امریکہ پہلے اس معاملے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن ایران نے واضح کیا کہ جب تک طے شدہ رقم ایران کو فراہم نہیں کی جاتی تو کوئی معاہدہ ممکن نہیں ہے، اور اب بالآخر قطر میں ہونے والے مذاکرات میں اس مسئلے کے حل کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے۔ تاہم ایران کی مذاکراتی ٹیم امریکہ کی وعدہ خلافیوں کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان یقین دہانیوں کو حتمی نہیں سمجھتی اور بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ ایران تمام ممکنہ آپشنز کے لیے تیار ہے۔ اس دوران امریکی میڈیا اور امریکی حکام کی جانب سے بھی مذاکرات کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، اور اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اختلافات ختم کرنے میں مزید کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ کچھ معاملات میں اختلافات ختم کرنے میں کچھ دن لگیں گے۔ اسی طرح امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ثالثوں کا حوالہ دے کر اپنی خبر میں بتایا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے کی جانب پیش رفت پیر کے دن سست پڑ گئی تھی، کیونکہ دونوں فریق ایران کے جوہری پروگرام اور ایران کو مالی ریلیف دینے سے متعلق نکات پر اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ معاہدے کی ابتدائی خبروں کے سامنے آنے کے بعد ٹرمپ کو اپنی جماعت کے ہاکش ممبرز یعنی زیادہ سخت موقف رکھنے والے اراکین کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں خدشہ تھا کہ یہ معاہدہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول سکتا ہے، ایرانی حکومت پر مالی دباؤ کم کر سکتا ہے، اور اس معاہدے سے ایران کا جوہری پروگرام برقرار رہے گا۔ رپورٹ کے مطابق ثالثوں نے بتایا ہے کہ امریکہ ایران سے اس کے جوہری پروگرام کے بارے میں پہلے ہی زیادہ واضح یقین دہانیاں چاہتا ہے، جبکہ ایرانی مذاکرات کار امریکہ سے پابندیوں اور منجمد اثاثوں میں نرمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ثالثوں کے مطابق امریکی حکام کو خدشہ ہے کہ ایران کچھ ریلیف حاصل کرنے کے بعد جوہری معاملات پر تاخیری حربے استعمال کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق دونوں فریقین پر ڈیل کے لیے دباؤ ہے۔ ٹرمپ اس لیے یہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جنگ امریکہ میں غیر مقبول ہو رہی ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے امریکی صارفین پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب ایران مالی ریلیف حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جنگ اور امریکی بلاکیڈ کی وجہ سے پہلے سے جاری ایران کا معاشی بحران مزید بڑھ چکا ہے۔ ثالثوں کا بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت عرب ممالک زور دے رہے ہیں کہ MOU میں ایک واضح شق شامل کی جائے جو اسٹریٹ آف ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنائے، جبکہ اسرائیل کو تشویش ہے کہ امریکہ ایسا معاہدہ کر سکتا ہے جو ایران پر معاشی اور فوجی دباؤ کم کر دے لیکن اسرائیل کے ہاتھ باندھ دے، خاص طور پر لبنان میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کے معاملے میں۔ رپورٹ کے مطابق ایک باخبر شخص نے کہا ہے کہ اسرائیل امریکہ میں اپنے رابطوں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ ایران سے زیادہ سخت شرائط اور مزید یقین دہانیوں پر مبنی معاہدہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے قطر میں جاری مذاکرات کے حوالے سے اپنی خبر میں سورس کے حوالے سے بتایا ہے کہ دوحہ میں ایران کے مذاکراتی وفد کے ساتھ انٹینس یعنی تناؤ سے بھرپور مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایک سفارتی سورس نے بتایا کہ مذاکرات کے دوران جن موضوعات پر بات چیت ہو رہی ہے ان میں ایران کے منجمد فنڈز کا معاملہ بھی شامل ہے، جس کا ذکر اس MOU یعنی مفاہمتی یادداشت میں بھی موجود ہے جس پر اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، اور یہ معاملہ کسی بھی حتمی معاہدے کا حصہ ہوگا۔ سورس کے مطابق
دوحہ میں جاری یہ مذاکرات قطری ثالثوں اور ایرانی وفد کے درمیان امریکہ کے ساتھ رابطے اور تعاون کے تحت ہو رہے ہیں۔